لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آلہ وأصحابہ أجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ دوستوں کے سامنے تین باتیں بیان کی جائیں گی. ان میں سے پہلی بات کا تعلق عشرہ ذو الحجہ سے ہے اور دوسری بات کا تعلق تکبیرات تشریق سے ہے اور تیسری بات قربانی کے متعلق کی جائے گی. ماہ ذو الحجہ کے شروع کے 10 دن اسلام کے اندر یہ خاص دن ہیں. اور احادیث مبارکہ کے اندر ان 10 دنوں کی فضیلت اور عظمت بھی بیان کی گئی ہے. کہ جو ذو الحجہ کے شروع والے 10 دن ہیں یہ کوئی معمولی دن نہیں ہیں بلکہ بہت افضل دن ہے. تمام دنوں میں سے خاص دن ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین اگر بندہ ان کا مطالعہ کرے تو ان دنوں کی اور ان راتوں کی خصوصیت اور فضیلت نظر آتی ہے. جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر اللہ کے نبی کا فرمان نقل فرماتے ہیں
عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان 10 دنوں کے اندر نیک عمل کرنا اس کے ثواب کے برابر کسی اور دن کا نیک عمل نہیں ہو سکتا۔ اگر بندہ ان 10 دنوں کے اندر کوئی نیک عمل کرتا ہے اس کو اللہ جو ثواب عطا فرماتے ہیں، فرمایا وہ کسی اور دن کے اندر نیک عمل کرنے کی وجہ سے ثواب نہیں ملتا، ان کا ثواب زیادہ ہے۔ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، فرمایا ان 10 دنوں کے اندر نیک عمل کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، محبوب ہے۔ من هذه الایام العشرہ، صحابہ نے عرض کیا قالوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وللجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا بھی اس کے برابر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا الجہاد فی سبیل اللہ، نہیں، اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنے سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے ان 10 دنوں کے اندر عمل کرنے پر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الا رجل، ہاں ایسا کوئی شخص جو اپنے گھر سے اپنے مال کے ساتھ اپنی جان کے ساتھ نکلتا ہے اور واپس اپنے گھر کی طرف نہیں لوٹتا، شہید ہو جاتا ہے، اس کی شہادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے زیادہ ثواب عطا کرتے ہیں، وگرنہ ان 10 دنوں کے اندر عمل کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن جو ابھی کچھ گزر چکے ہیں، کچھ باقی ہیں، تو ان کا ثواب اللہ کے نبی نے فرمایا بہت زیادہ ہے۔ رمضان المبارک کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، لیکن اس حدیث کے پیش نظر ان ایام کی فضیلت ان سے بھی زیادہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک اور حدیث پاک ہے، یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد کہ یہ 10 دن اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہیں عمل نیک عمل کے لحاظ سے، یہ فرمانے کے بعد اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کثرت کے ساتھ ان دنوں کے اندر تسبیح بھی کیا کرو، تحلیل بھی کہا کرو۔ تسبیح سے مراد سبحان اللہ، تحلیل سے مراد لا الہ الا اللہ، تکبیر بھی کہا کرو اللہ اکبر، اور تحمید بھی کیا کرو الحمدللہ۔ فرمایا یہ 4 جو جملے ہیں کثرت کے ساتھ ان دنوں کے اندر کیا کرو، اللہ تعالیٰ ان دنوں کی وجہ سے ان کا ثواب ڈبل کر کے عطا فرماتے ہیں۔ کثرت کے ساتھ تسبیح کرو، نیک اعمال کرو۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو 10 دن ہے ذو الحجہ کے، پہلا عشرہ ذو الحجہ کا، فرمایا اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر بندہ ان 10 دنوں کے اندر روزے رکھے، اللہ ایک روزے کا بدلہ 1 سال کے روزے کے ثواب کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ 1 روزے کا بدلہ، ایک بندہ پورے سال روزے رکھے اور ایک بندہ ان ایام میں 1 دن کا روزہ رکھے تو پورے سال کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتا۔
اور جو بندہ 9 دن روزے رکھے گا، کیونکہ 10ویں کو روزہ جائز نہیں ہے، اس لیے 9 روزے رکھتا ہے، اللہ 9 سال کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جو بندہ فرمایا ان کی راتوں کے اندر عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے شب قدر کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ اتنے قیمتی دن اور اتنی قیمتی راتیں جو کہ کچھ ہم سے گزر چکے ہیں، باقی اگر جو ہماری زندگی میں ہیں ان کو قیمتی بنانا ہے تو بڑی اہمیت کے جو ہے وہ حامل ہیں۔ اور اسی طرح اسی عشرے کے حوالے سے ایک بات، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان، حضرت سلمہ ام المومنین سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میرے محبوب نے فرمایا جو بندہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، قربانی کرنا چاہتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مستحب ہے اس کے لیے کہ وہ ان 10 دنوں کے اندر اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اس کے بال اور ناخن نہ کاٹنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائیں گے۔ مستحب عمل، یہ بھی اسی عشرے کے ساتھ خاص ہے۔ تو جو حضرات یکم ذو الحجہ کو اس عمل پر شروع ہو چکے ہیں وہ ثواب کے مستحق ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق۔ قربانی، ہاں یہ یاد رکھیے میں 7 لفظ بول رہا ہوں، مستحب، سنت واجب نہیں ہے۔ اگر بال بڑھ گئے ہیں، ناخن بڑھ گئے ہیں، پھر کاٹنے ضروری ہیں، چاہے وہ زیر ناف ہوں یا سر کے ہوں، جو بھی ہوں۔ اگر بڑے ہوئے ہیں اور کاٹنے ضروری ہو گئے ہیں، پھر بندے کو چاہیے کہ وہ کاٹے، کیونکہ نہیں کاٹے گا تو ثواب کی بجائے گنہگار ہو۔ تو یہ مستحب عمل ہے، کرنے پر ثواب، نہ کرنے پر گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان نقل کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم عرفۃ احسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ ابو قتادہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، کون سا؟ یوم عرفہ کا 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے۔ اور یاد رکھیے ہم نے یوم عرفہ کا اعتبار اپنے ملک کے اعتبار سے کرنا ہوتا ہے۔ سعودیہ کے اندر یوم عرفہ کل ہے، 9 ذی الحجہ کل ہے، ہمارے ہاں کب ہے؟ پرسوں۔ ہم نے اپنا اعتبار کرنا ہے، سعودیہ والوں کا نہیں کرنا، اپنے ملک کا اعتبار کرتے ہوئے فرمایا جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے، یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں امید کرتا ہوں اللہ پر کہ اللہ اس کے 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ صغیرہ گناہ، کون سے گناہ؟ صغیرہ گناہ، کیونکہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اللہ اس کے 1 سال گزشتہ کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے 9 ذی الحجہ بھی آ رہی ہے اتوار والے دن، تو احباب اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے 9 ذی الحجہ کا بھی روزہ رکھنے کی کوشش کریں، بڑا اہم دن ہے۔ نبی علیہ السلام کا ایک اور فرمان، اللہ کے محبوب نے فرمایا پورے سال کے جتنے دن ہیں تمام دنوں کے اندر اللہ نے یوم عرفہ کو فضیلت بخشی ہے، سب دنوں میں سے افضل دن ہے یوم عرفہ کا، 9 ذی الحجہ کا۔ ہاں جی، اسی طرح دوسری بات، پہلی بات تو ہو چکی ذو الحجہ کے عشرہ کے حوالے سے، دوسری بات میں نے عرض کی تھی، کس حوالے سے ہوگی؟ کس حوالے سے میں نے کہا تھا؟ قربانی سے پہلے بھی
ماشاءاللہ تکبیرات تشریق کے حوالے سے، جو 5 دن تکبیرات کہی جاتی ہیں اس حوالے سے دوسری بات فرمایا اس کے متعلق، وہ بھی عنقریب شروع ہونے والی ہیں، تو انسان کو پتہ ہونا چاہیے تکبیرات تشریق کے بارے میں، وہ ضروری ہیں۔ اور پہلی بات کہ تکبیرات تشریق ہیں کیا؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو خاموش ہیں وہ بھی پڑھ لیں، ثواب ملے گا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات تشریق۔ اور دوسری بات یہ کب سے کب تک ہے، توجہ سے سنیے، یاد رکھیے، 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک تقریباً یہ 32 نمازیں بنتی ہیں 5 دن کی۔ اتوار سے فجر سے یہ شروع ہو جائیں گی، اور آپ نے اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، عصر تک یہ پڑھنی ہے۔ ہر نماز کے بعد، چاہے وہ امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے، چاہے وہ اکیلا تنہا پڑھ رہا ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، فرق یہ ہے مرد عورت میں، مرد ذرا بلند آواز سے پڑھیں گے، عورت آہستہ آواز سے گھر کے اندر نماز کے بعد یہ تکبیرات تشریق پڑھے گی۔ اور اگر انسان یہ تکبیرات بھول جائے تو یہ گناہگار ہوتا ہے، اس کی توبہ ہوتی ہے، اس کی قضا نہیں ہوتی۔ اگر بندہ فرض پڑھ کے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا ہے، بھول گیا ہے، بعد میں یاد آیا اوہو میں نے تکبیرات پڑھی کوئی نہیں، تو اب دوبارہ نہیں پڑھے گا، وہ اس پر توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا یہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو یہ تکبیرات تشریق ضروری ہیں، واجب ہیں۔ انسان اگر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب نے نماز پڑھائی لیکن ان کو یاد نہیں رہا، نماز کے بعد مقتدیوں کو یاد ہے، تو مقتدی کو چاہیے اپنی پڑھنے لگ جائے۔ یہ نہیں کہ امام صاحب پڑھیں گے تو مقتدی پڑھے، مقتدی خود پڑھنے لگ جائے تاکہ امام صاحب کو بھی یاد آ جائے۔ تو یہ تکبیرات تشریق بہت ضروری ہیں۔ تو یہ 5 دن کا عمل ہوتا ہے۔ اور تیسری بات، یہ پڑھنی کتنی بار ہے؟ اکثر ہمارے دوستوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا۔ در مختار کے اندر ہے، فتاوی شامی کے اندر ہے، فتاوی دارالعلوم دیوبند کے اندر ہے، تکبیرات تشریق صرف 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سنت عمل کیا ہے؟ صرف 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بعض لوگ 3 دفعہ کا عمل بعض جگہوں پہ ہوتا ہے، 3 دفعہ پڑھتے ہیں۔ 3 دفعہ پڑھنا خلاف سنت ہے، آپ سنت پہ عمل نہیں کر رہے، سنت کا خلاف کر رہے ہیں، سنت کے الٹ چل رہے ہیں۔ 1 دفعہ پڑھیں گے تو سنت کے موافق ہوگا۔ اور مفتیان کرام نے فتاووں کے اندر لکھا ہے کہ تکبیرات تشریق صرف 1 مرتبہ ہی پڑھی جائے گی، اس لیے 1 مرتبہ پڑھ کے خاموش ہو جانا ہے، پھر دوبارہ نہیں اسے پڑھنا اس وقت میں، بعد میں بے شک پڑھتے رہیں۔ تو یہ تکبیرات تشریق۔ تیسری بات قربانی کے متعلق، تیسری بات کس کے متعلق ہے؟ قربانی کے متعلق۔ پہلی بات یہ سنیے اور سمجھیے کہ قربانی قرآن سے ثابت ہے۔ قربانی قرآن سے، بعض لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے نہیں جی قربانی کیا ضرورت ہے، جانور ذبح کرنا ہے، گوشت کھانا ہے، کیا ضرورت ہے، اس کا جو مالیت بنتی ہے وہ صدقہ خیرات کر دو۔ تو یہ نظریہ غلط ہے، یہ قرآن و حدیث کے خلاف نظریہ ہے۔ قرآن سے ثابت ہے قربانی۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، میرے پیغمبر اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیے اور اپنے رب کے لیے وانحر، قربانی بھی کیجیے۔ حکم آیا میرے پیغمبر کو، فرمایا ابراہیم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ بھی قربانی کیجئے۔ اور قرآن کا ایک اور مقام ہے، سورۃ الحج ہے، رب العالمین فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ قربانی جو انسان کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے پاس اس کا گوشت نہیں آتا، میرے پاس اس کا خون نہیں آتا،
پھر کیا میں چاہتا ہوں؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، میں تمہارے دل دیکھنا چاہتا ہوں، دلوں میں کیا ہے، نیت کیا ہے، تقویٰ ہے کہ کوئی نہیں، اخلاص ہے کہ کوئی نہیں۔ اس تقوی والے لفظ کے اندر بہت ساری باتیں آ گئیں۔ جو لوگ کہتے ہیں قربانی کی کیا ضرورت ہے، اللہ فرماتے ہیں ہاں مجھے ضرورت ہے، کس بات کی؟ کہ تم قربانی کرو گے، میں تمہارے دلوں میں تقویٰ دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے قربانی ضروری ہے۔ دوسری بات اللہ نے فرمایا میرے پاس گوشت نہیں آتا، خون نہیں آتا، تقویٰ پہنچتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کون بندہ عبادات کے اندر مخلص ہے، کون دکھلاوے کرتا ہے، کون ریاکاری کرتا ہے، کون اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک اور مقام پہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، سورۃ الحج ہے، پارہ نمبر 17 ہے۔ فرمایا ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کرنا مقرر کیا ہے، قربان کرنا مقرر کیا ہے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے جانوروں پر اللہ کا نام ذکر کریں۔ تو قربانی قرآن سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب ہجرت کر کے مدینہ کے اندر گئے، مدینہ کے اندر اللہ کے نبی نے ہجرت کے بعد 10 سال گزارے، 10 سال قیام کیا، اور کوئی سال قربانی سے خالی نہیں تھا۔ 10 سال کے اندر اللہ کے پیغمبر نے ہر سال جانور قربان کیے اللہ کے حکم پر۔ تو اللہ کے پیغمبر کے فرامین اور سیرت سے بھی ثابت ہے کہ قربانی ضروری ہے، اور قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے۔ اور پھر جو بندہ قربانی کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنے پیسے خرچ کر کے اتنا جانور لے کر قربان بندہ کرتا ہے، ثواب کیا ملے گا؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بِكُلِّ عَشْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ یا رسول اللہ جو اون والے جانور ہوتے ہیں، جن پر بال نہیں ہوتے، جن پر بال نہیں ہوتے، نہیں نظر آتے، چمڑی ہوتی ہے، فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا وَبِكُلِّ عَشْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٍ، اللہ اس کے بھی ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ تو اب کوئی بندہ قربانی کے اوپر جو بال ہے گن سکتا ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نیکی عطا فرمائیں گے، اتنا ثواب ہے۔ اور اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ جو ایام قربانی ہیں، قربانی کے دن ہیں، ان دنوں کے اندر اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب عمل قربانی ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ قربانی۔ ایام قربانی میں نماز بھی لوگ پڑھ رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، اور نیک اعمال ہو رہے ہیں، لیکن فرمایا قربانی سب سے محبوب عمل ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو قربانی یہ ضروری ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور جو صاحب نصاب ہو، جس پر قربانی ضروری ہو جائے، اس کے لیے کرنا واجب ہے۔ جو بندہ نہیں کرتا، صاحب نصاب ہے، قربانی اس پر بنتی ہے تو وہ نہیں کرتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من وجد ساعة فلم يضحي، جو بندہ قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس مال ہے، قدرت ہے، طاقت ہے، اور وہ قربانی نہیں کرتا، فلا يقربن مصلانا، تو اسے ہمارے عیدگاہ کے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے عید والے دن ہمارے عیدگاہ کے قریب آنے کی ضرورت، وہ مسلمانوں کی عیدگاہ کے قریب ہرگز نہ جائے۔ کیا مطلب؟ اب اسے کوئی روکے گا تو نہیں،
اب وہ چلا کہ کسی کو کیا پتہ اس پر قربانی ضروری ہوئی ہے اور یہ نہیں کر رہا، اسے کسی نے روکنا تو نہیں ہے۔ فرمایا اس کو ہمارے عیدگاہ کے قریب آنے کی ضرورت نہیں، یعنی کہ اس کو عیدگاہ کے اندر آنے کا فائدہ نہیں ہوگا، اسے ثواب نہیں ملے گا جس بندے پر قربانی ضروری ہے اور وہ کرتا نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو ابھی بھی کچھ دن باقی ہیں، اپنا حساب کریں اور اپنا مال دیکھیں، جس پر قربانی بنتی ہے وہ ضرور کریں۔ بلکہ مسئلہ شریعت کا یہ ہے کہ ویسے تو قربانی کے اندر بھی وہی مال دیکھا جاتا ہے جو زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، لیکن زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ سال گزر جائے، لیکن قربانی کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ اگر وہ بندہ 9 تاریخ عصر کے وقت صاحب نصاب بن گیا تو 10 والے دن قربانی ضروری ہو جاتی ہے اس پر، ہاں جی، اس کے لیے قربانی ضروری ہو جاتی ہے۔ اگر وہ 9 تاریخ کو عصر کے وقت صاحب نصاب بن گیا، اس کے پاس مال آ گیا، سال ضروری نہیں ہے اس کے لیے، اس لیے ابھی بھی وقت ہے، اپنا مال دیکھیں، اگر اللہ نے گنجائش دی ہوئی ہے تو ضرور قربانی کریں۔ اب قربانی کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں، چند منٹوں میں وہ بھی عرض کر دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ علماء فرماتے عاقل ہو، عقل مند ہو، مجنون یا پاگل نہ ہوئے۔ پاگل کے اوپر قربانی نہیں ہے، دیوانے کے اوپر قربانی نہیں ہے، عقل مند ہونا، عاقل ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری شرط بالغ ہو، نابالغ پر قربانی نہیں ہے۔ تیسری شرط مسلمان بھی ہو، کافر پر قربانی نہیں ہے۔ اور چوتھی مقیم ہو، کیا ہو؟ اگر کوئی بندہ سفر پر ہے اور سفر بھی شریعت والا سفر، یعنی مکمل، جس کے اندر نماز بھی آدھی ہو جاتی ہے، تو اس پر اگر وہ قربانی نہیں کر سکتا تو اس پر ضروری نہیں ہے کہ وہ قربانی کرے، کیونکہ مشقت ہوگی اسے سفر کے دوران قربانی ڈھونڈ کر کرنا۔ مقیم پر قربانی ہے۔ صاحب نصاب ہو، صاحب نصاب ہو۔ اب نصاب کیا ہے؟ نصاب وہی ہے زکوٰۃ والا، 7.5 تولے سونا ہو۔ اگر 7.5 تولے سونا نہیں ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کی مالیت کو اکٹھا کیا جائے گا، مال تجارت، زائد سامان، ضرورت سے زائد سامان، چاندی، نقدی، اگر یہ سارا کچھ ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو قیمت پہنچ جائے، اتنا مال اکٹھا ہو جائے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اب ایسی عورتیں بھی ہیں جن کے پاس 15 تولے سونا پڑا ہوا ہے کہ نہیں؟ 15 تولے سونا پڑا ہوا اور وہ سمجھتے ہم پر قربانی ہے ہی کوئی، ان پر بھی قربانی ضروری ہو چکی ہے، کیونکہ سونے کی مقدار نصاب ہے 7.5 تولے اور 15 تولے ڈبل ہو گیا ہے، اس لیے ان پر بھی ضروری ہے اپنے اپنے گھروں میں جا کر بیویوں سے پوچھے کتنا سونا پڑا ہوا ہے، وہ الگ مالک ہیں اس سونے کی، تو اس کی قربانی دیں گی۔ اسی طرح ضرورت سے زائد سامان پڑا ہوتا ہے، پیٹیاں بھری ہوئی ہیں، الماریاں بھری ہوئی ہیں۔ ضرورت سے زائد سامان کا مطلب یہ ہے ایسا سامان، چاہے وہ برتن ہو یا بستر ہو یا کوئی اور چیز ہو، کہ جو پورا سال استعمال نہیں ہوئی، اس کے بغیر گزارا چل رہا ہے گھر کا، بس وہ ڈیکوریشن سامنے پڑی ہوئی ہے، اس کو بھی شامل کریں گے۔ اس کو شامل ایسے کریں گے کہ اس جائیں دکان والے کے پاس اور اسے بتائیں یہ سیٹ ہے، یہ برتن ہے یا یہ بستر ہیں، یہ فلاں چیز ہے، اس کی قیمت کتنی بنتی ہے، اس کی قیمت لا کر شامل کر دیں، ساری قیمت اکٹھی کریں۔ اور تیسری بات کہ پچھلی دفعہ بھی میں نے عرض کیا تھا، اگر گھر کے اندر 5-6 افراد ہیں اور سارے کے سارے صاحب نصاب ہیں، والد ہے، بیٹے ان کا الگ کاروبار ہے، اور جو بیٹیاں ہیں، بہو ہیں، ان کے پاس سونا پڑا ہوا ہے، سب صاحب نصاب ہیں، سب کے اوپر الگ الگ قربانی واجب ہوگی۔ ایک کی طرف سے قربانی کرنا کافی نہیں ہوگا۔ اگر والد قربانی کرے گا اس کو ثواب مل جائے گا، بیٹے پورے طور پر گناہ گار رہیں گے، بہویں پورے طور پر گناہ گار رہیں گی۔ اس لیے سارے لوگ اپنے اپنے جو ہے وہ گھر کے اندر یہ چیزیں دیکھیں، اگر وہ کاروبار رکھتے ہیں، ان کے پاس نصاب ہے، مال ہے، سب الگ الگ قربانی کریں، عورتیں الگ کریں، مرد الگ کریں، باپ الگ کرے، اولاد الگ کرے، ایک کی طرف سے قربانی کافی نہیں ہوگی۔
ہاں جی. اور اسی طرح دوسرے نمبر پر جانور قربانی کے لیے کون سے ہوں گے؟ اس کے اندر بھیڑ، بکری، بکرا، مذکر مؤنث اس کے، دمبا، گائے، بھینس، بیل، اونٹ، یہ سارے جانور جو گھروں کے اندر رکھے جاتے ہیں یہ جانور قربانی لگتے ہیں. اور تیسرے نمبر پر کہ بکرا جو ہے اس کے اندر ایک ہی حصہ ہوتا ہے، ایک تک بندہ جو ہے وہ اس کی قربانی دے سکتا ہے. بکرا ہو، بھیڑ ہو، دمبا ہو، جو بھی ہو، چھوٹا جانور. اور بڑے جانور کے اندر 7 حصے ہو سکتے ہیں. بڑے جانور کے اندر کتنے حصے ہو سکتے ہیں؟ 7 حصے ہو سکتے ہیں، چاہے وہ اونٹ ہو یا گائے بیل ہو. اور 7 حصے کیسے کرنے ہیں؟ ایک اور مسئلہ سامنے آیا ہے، وہ بھی عرض کر دوں. لوگ مسئلے پوچھتے ہیں تو پھر وہ پتہ چلتے ہیں کہ یہ مسئلے بھی چل رہے ہیں. تو اگر کسی اور کے ذہن میں یہ مسئلہ ہو تو وہ بھی سن لے کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ 2-3 بھائی ہیں، تو وہ مثال کے طور پر 3 بھائی ہیں، وہ ایک بڑا جانور اکٹھا خرید لیتے ہیں اور اس بڑے جانور کی جو قیمت ہے اس کو برابر تقسیم کرتے ہیں. اور صورت ایسی ہے کہ 3 بھائیوں کے اندر جو 2 بھائی ہیں ان کے 2 حصے ہیں اور تیسرے بھائی کے 3 حصے ہیں. 7 پورے ہو گئے نا. اب جو تیسرے کے 3 حصے ہیں وہ بھی اتنی قیمت دے رہا ہے جتنے 2 والے دے رہے ہیں، یعنی انہوں نے 3 کے اوپر اسے برابر تقسیم کر دیا ہے. یعنی اس تیسرے بھائی کا جو تیسرا حصہ ہے اس کی قیمت کچھ یہ ادا کر رہے ہیں 2 بھائی. اس طرح قربانی تیسرا حصہ نہیں ہوتی. وہ تیسرے حصے والا اپنے تیسرے حصے کے پیسے پورے ادا کرے. 3 بھائیوں کا پورا مکمل ایک ہی طرح تقسیم کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس جانور کی جو قیمت ہے اس کو 7 حصوں پہ تقسیم کریں اور 2 حصوں کے پیسے ایک بھائی دے، 2 کے دوسرا دے اور 3 حصوں کے پیسے تیسرا بھائی دے، پھر اس کی قربانی ہوگی، وگرنہ قربانی نہیں ہوتی. یہ مسئلہ بھی سامنے آیا، میں نے کہا عرض کر دوں. اور اسی طرح اب قربانی کے جو جانور ہیں آپ نے لینے ہیں، جو لیے ہوئے ہیں جنہوں نے، ان کے لیے کہ جانور جو ہے وہ بے عیب ہونا چاہیے. جانور بے عیب ہونا چاہیے. اس کے اندر عیب ہوگا تو قربانی. ہاں فرمایا جس طرح جانور کے اندر شرط ہے کہ وہ بے عیب ہو، اسی طرح قربانی کرنے والے کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ بھی بے عیب ہو. یہ نہیں کہ اپنے اندر سود بھی اکٹھا کیا ہوا ہے، رشوت بھی اکٹھی کی ہے، حرام خور بھی ہے، سب کچھ ہے، مشرک ہے، سب بیماریاں اپنے اندر اور قربانی دیکھ رہے بے عیب. جس طرح جانور بے عیب ہو اسی طرح خود بھی بے عیب ہو. سب سے بنیادی شرط ہے شرک سے پاک ہو. میں نے 3 جمعے اسی پر تفصیل سے گفتگو کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ بیان کر کے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جس پیغمبر کی یہ سنت ہے اس کا عقیدہ کیا ہے. اس سنت پر عمل کرنے کا ثواب اس وقت ملے گا جب عقیدہ اور نظریہ بھی ابراہیم والا ہوگا علیہ الصلاۃ والسلام. تو اس لیے خود بھی انسان بے عیب ہونا چاہیے. رشوت اور حرام خوری والے مال کے ساتھ قربانی جائز نہیں ہے. بندہ جتنی مرضی قربانیاں کر لے، سودی پیسے سے قربانی نہیں ہوتی، حرام کے پیسے سے قربانی نہیں ہوتی، دھوکے کے ساتھ، فراڈ کے ساتھ کمائے ہوئے پیسے سے قربانی نہیں ہوتی، اور رشوت کے لیے ہوئے پیسوں سے قربانی نہیں ہوتی. بے شک دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی نے لی ہوئی ہے ان پیسوں سے، بے شک ختم کر دے، اس کی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پیسہ پاک ہونا چاہیے قربانی کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرتے ہیں. ہاں جانور عیب سے پاک ہو. اب کچھ جو ہے عیب میں آپ کے سامنے موٹے موٹے ذکر کروں. ایک یہ کہ سینگ کے اعتبار سے اگر کسی جانور کا پیدائشی سینگ نہیں ہے، بعض جانور ہوتے ہیں ان کے سینگ ہوتے ہی کوئی نہیں پیدائشی، یا پھر یہ ہے کہ ٹوٹ گئے ہیں، کچھ ٹوٹے ہیں، سارے نہیں، کچھ ٹوٹ گئے ہیں. بعض دفعہ جانور کھجلی کرتا ہے نا دیوار کے ساتھ، تب بھی سینگ ٹوٹ جاتا ہے، کچھ ٹوٹے ہیں، زیادہ مقدار نہیں، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے. اور اگر اس کا سینگ جڑ سے اکھڑ گیا، ختم ہو گیا بالکل، اس نے ایسا کوئی کسی کے ساتھ جھگڑا کیا، لڑا ہے، سینگ باہر آ گیا اور اس کا اثر دماغ تک پہنچ گیا اندر، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. پہلوں کی جائز ہے اور اس کی جائز نہیں. اسی طرح کوئی جانور اندھا ہے، کانا ہے، لنگڑا ہے، لاغر ہے، اور اتنا لاغر ہے کہ وہ چل کر اپنی قربان گاہ تک نہیں جا سکتا،
دوسری جگہ باندھا ہوا ہے، وہاں سے چل کر اپنی جدھر اس نے ذبح کرنا ہے ادھر تک نہیں آ سکتا، ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور کان اور دم کے بارے کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ کسی جانور کا تہائی یا زیادہ، یعنی تین حصے یعنی اس کا کان کٹ جائے، یا اس سے زیادہ تہائی یا زیادہ جو ہے وہ کان یا دم کٹی ہو تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح کسی جانور کے اکثر یا سارے دانت گر گئے ہیں، کوئی معاملہ ہوا کہ اس جانور کے دانت گر گئے اور یا جو ہے وہ اکثر، یا کیونکہ اکثریت بھی جو ہے وہ زیادہ کی زمر میں آتی ہے، اس لیے اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے لوگ دیتے ہیں، جو بکرا ہوتا ہے اس کے لیے شرط ہے کہ وہ سال کا ہو، اور جو بڑا جانور ہے وہ یہ جو بیل اور بڑے کے اندر اونٹ بھی آتا ہے نا، اونٹ کے لیے شرط ہے 5 سال کا، اس کے درمیان میں بیل گائے وغیرہ۔ تو بعض دفعہ عمریں تو پوری ہو چکی ہوتی ہیں لیکن ان کے دانت نہیں آئے ہوتے، دانت گر تو جاتے ہیں، دانت آتے نہیں ہیں جلدی دوبارہ، عمر پوری ہے، تو اگر اس کا مالک جو ہے وہ بااعتماد بندہ اور بتاتا ہے کہ اس کی عمر پوری ہو چکی ہے تو پھر قربانی کی جا سکتی ہے، اس کے دانت پھر نہیں دیکھنے۔ ہاں جی، اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی بندہ قربانی لے لیتا ہے، قربانی گھر لے آیا، پھر کوئی حادثہ پیش آیا، اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا، اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی، تو یہ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو وہ بندہ صاحب نصاب ہے، یعنی اس کے پاس اور طاقت ہے، اس کے پاس نصاب پورا تھا اور اس نے قربانی لی تھی، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے بدلے میں کوئی اور جانور لے کر قربان کرے، اس کا پھر کچھ اور کرے، اس کو بیچ دے جو مرضی، اس کے بدلے میں نیا جانور لے کر قربان کرے۔ اور اگر بندہ صاحب نصاب نہیں تھا اور اس نے قربانی لی ہوئی تھی خوشی کی وجہ سے، ثواب کی وجہ سے، چلو ملے گا، شوق کی وجہ سے، تو اس کے لیے پھر نیا ضروری نہیں ہے بلکہ وہی جانور قربانی کر دے، وہی جانور قربانی کر دے۔ اور اگر کسی بندے کا جانور بھاگ گیا، گم ہو گیا، جانور بھاگ گیا اور گم ہو گیا اور اس نے نیا جانور لے آیا، اور اب اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جو صاحب نصاب ہوگا یعنی مالدار، اس کے لیے ایک جانور کی قربانی جائز ہے، لیکن جو غریب تھا اور اس نے جانور لیا ہوا تھا اور وہ کیا ہے بھاگ گیا، گم ہو گیا، اس نے نیا جانور لایا اور پہلا جانور دوبارہ مل گیا، اب اس کے لیے ضروری ہے دونوں قربان کرے گا۔ جو مالدار ہے اس کے لیے ایک ہی ضروری ہوگا، لیکن جو غریب ہے اس کے لیے دونوں قربان کرنے ضروری ہو جائیں گے۔ ہاں جی، اسی طرح تیسری بات قربانی کا وقت ہے۔ قربانی کا وقت، قربانی کا وقت کیا ہے؟ 10 ذوالحجہ، 10 تاریخ عید والے دن صبح صادق کے طلوع ہونے کے وقت سے لے کر 13 ذوالحجہ، 10 11 12 تین دن، 12 ذوالحجہ کی شام تک وہ قربانی کر سکتا ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں رات کو قربانی نہیں کرنی چاہیے، تو رات کو قربانی کرنا ہے جائز، مغرب کے بعد ہے تو جائز، لیکن بہتر ہے کہ دن کو کی جائے، کیونکہ اس کے اندر پھر معاملات ہوتے ہیں، دن کو تو روشنی ہے، رات کو اندھیرا ہو جاتا ہے، 100 حادثات ہو سکتے ہیں، جائز ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ذبح کرنے کے لحاظ سے بندے کو چاہیے، خود افضل ہے کہ وہ خود ذبح کرے، اگر خود نہیں کر سکتا تو پھر جو ہے وہ صحیح العقیدہ کسی کسائی کو لے، عقیدہ اس کا ٹھیک ہونا چاہیے، اور اس کو لا کر ذبح کرے اور خود وہاں پر کھڑا ہو جائے، یہ اس کے لیے پھر افضل ہے۔ اور گوشت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے 3 حصوں میں تقسیم جو ہے وہ کر لینا چاہیے ثواب کے لیے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک اپنے جو ہے وہ عزیز و اقارب کے لیے، تیسرا حصہ غریبوں کے لیے۔ اگر تینوں حصے خود بندہ رکھنا چاہتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، رکھ سکتا ہے، سارا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے، لیکن ثواب کے لیے 3 حصے کرے تو یہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ باقی کھا لیں۔ اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر بندہ خود استعمال کرنا چاہتا ہے، اس کا کوئی مسلح بنانا چاہتا ہے، مشکیزہ بنانا چاہتا ہے، خود استعمال کر سکتا ہے، لیکن اسے بیچ کر اس کی قیمت استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر قیمت اس کے پاس آ گئی، بیچ دی، تو وہ صدقہ کرے گا۔ اور بہترین مصرف مدارس ہیں،
مدارس اسلامیہ کو جو ہے وہ اپنی کھالیں دی جائیں، اور وہاں پر صدقے کا بھی ثواب ملے گا اور احیاء دین کا بھی، دین کو زندہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا، ڈبل ثواب ملے گا۔ اس لیے بہترین مصرف مدارس ہیں، اور اپنے قاری صاحب ہیں، قاری حسان صاحب، ان کا بھی مدرسہ ہے، تو احباب جو ہے وہ ادھر زیادہ جو ہے وہ کوشش کریں، کیونکہ وہ آپ کے امام ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔